السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ اگر نہیں تھکے ہو تو ایک بار محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ یقین جانو بھی میرا دل کر رہے سی کہ بلا نعت پڑھتے رہن ایسی سنتے رہی۔ خاص وجہ ہے کہ پچھلے رمضان مبارک ہی دن سی مغرب تو پہلے ایسے مدینے شریف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یادیں تازہ کرائی۔ بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آواز صوت کے بعد مزید برکت عطا فرمائے۔ ہن محفل کافی لمبی ہو چکی ہے تے قبلہ جابر صاحب نے آخیا محنت تواڈے کول 20 تو 25 تے 2 موضوع تقریر کروں۔ سبحان اللہ۔ ایک شان قرآن تے نال حضرت مولا مشکل کشا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، اتنی جتنا ٹائم دیتا گیا اس نے اندر ہی گفتگو کرساں، لیکن ایک تو امتحان ہے کہ میرے کو سینئر حضرات علامہ وقار صاحب، علامہ ناصر صاحب اور خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ دا سنیں پتہ کس طرح گفتگو کرنا، علامہ رفعت علی قادری صاحب، انہوں نے موجودگی میری گفتگو کرنا ویسی بڑی مشکل ہے، لیکن جدوں میں اکھاں بند کر کے تصور پیچھے لے جانا نا، میں حضور سیدی زاد امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری آپ کا ایک فرمان جڑا استادہ سانو دسیا ہو ذہن چاہتا کہ میرا نکمے تو نکمہ بھی شگرد نکٹو بھی او کدرے نہ کدرے آڑی جاسی، او سارا دیندہ کہ چند جملے میں انہوں نے سامنے عرض کرسا، ورنہ میں مسجد کھڑا کوئی میں تسنو نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا، نالائق جش ایک ادنا طالب علم تسا میرا ساتھ دینا کس طرح سبحان اللہ نہیں صدانا چند گلاں میں تواڈے سامنے عرض کرنی محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جڑا بندہ 100 مرتبہ میرے تے درود پاک پڑھتا ہے نا، کتب اللہ فی عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ فرمایا 100 مرتبہ جڑا درود میری ذات تے پڑھے او نہ جہنمی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے۔ اللہ جہنم کو بھی عذاب فرما دینا ہے، منافقت کو بھی، یعنی آسان الفاظ ان سمجھ لو جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھتا ہے وہ خوش قسمت ہے، نہ جہنمی ہو سکتا ہے نہ منافق ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہے، ساری محبت نہ پڑھو الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد الحمد والصلاۃ حضور سرور کونین تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں
ہدیے درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بالخصوص میرے بائیں جانب علماء کرام، تمامی احباب کو دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑہا مرتبہ خالق کے کائنات کا شکر کہ جس خالق کائنات نے رات کے ان لمحوں میں ہمیں اس مسجد میں اپنے ذکر کے لیے مختص فرما لیا۔ آج جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے، چند ایک جملے آپ کی گوش گزار کروں گا، وہ ہے جو موضوع جمع کیا گیا قرآن مجید کے حوالہ سے، کیونکہ آج 20 رمضان المبارک مسجد قباء میں ہم یہاں اکٹھے ہو کر جس ذکر کے لیے تشریف فرما ہیں وہ تذکرہ قرآن ہے اور تذکرہ مولا مشکل کشا ہے، کیونکہ قرآن ایک سمندر کا نام ہے۔ قرآن کیا ایک ہے سمندر، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس سمندر میں غوطہ زن ہو کر دو چند موتی نکال کر آپ کی جھولیوں میں ڈال دوں۔ آپ وہ موتی لینے کو تیار ہیں اس محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو الگ الگ موضوع ہیں، لیکن اگر قبلہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں تو اس میں بھی کلام نہیں۔ کیوں کہ قرآن اور صاحب قرآن ایک ہی ہیں، فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے، قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے۔ قرآن علم ہے، صاحب قرآن عمل ہے۔ قرآن وطن ہے، صاحب قرآن تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ قرآن کتاب کی صورت میں اللہ کا کلام ہے، نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ اگر مزہ آ رہا ہے تو محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ قرآن کتاب کی صورت میں اللہ کا کلام ہے، نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ قرآن بے مثال ہے، بولیے قرآن بے مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ قرآن لازوال ہے کیونکہ جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے۔ قرآن لاجواب ہے، جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لاجواب ہے۔ ارے یوں کہہ لیجیے کہ قرآن کو پڑھنے والا نہیں تھکتا، نبی کو تکنے والا نہیں تھکتا۔ قرآن کو پڑھنے والا نہیں تھکتا اور نبی کی زیارت کرنے والا نہیں تھکتا، بلکہ یہ یوں سمجھ لیجئے کائنات میں کتنی کتابیں ہیں، بی اے کی کتاب بھی ہے، ایم اے کی کتاب بھی ہے۔ ارے کوئی صاحب کہتا ہے کہ پرائمری کا نصاب وہ پڑھ لو، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں جغرافیہ کی کتاب پڑھ لو، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں سیرت مصطفیٰ کی کتاب پڑھ لو، کوئی کہتا ہے میں نے میٹرک کا نصاب پڑھ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھو جو کتاب بھی پڑھو گے ایک مرتبہ پڑھو گے، دوسری مرتبہ پڑھنے کا من نہیں کرے گا، دوسری مرتبہ پڑھی تو تیسری مرتبہ اٹھا کر لائبریری میں رکھ دو گے، بلکہ تم لائبریری میں جاؤ گے، کرایہ خرچ کر کے جاؤ گے، کتاب طلب کرو گے، کتاب کھول کے پڑھو گے، دوسری مرتبہ نہیں پڑھو گے، تیسری مرتبہ پڑھنے کا من نہیں کرے گا۔ صاحب کائنات میں فقط ایک ہی کتاب ایسی ہے، ایک ہی کتاب ایسی ہے جس کو ایک مرتبہ پڑھو مزہ ویسا ہی ہے، دو مرتبہ پڑھو مزہ ویسا ہی ہے، تین مرتبہ پڑھو مزہ ویسا ہی ہے، ساری رات پڑھتے رہو مزہ ویسا ہی ہے، سارا دن پڑھتے رہو مزہ ویسا ہی ہے، تراویح میں سنو مزہ ویسے ہی ہے، نفلوں میں سنو مزہ ویسا ہی ہے، قاری پڑھے مزہ وہی ہے، حافظ پڑھے مزہ وہی ہے، عالم پڑھے مزہ وہی ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہنا چاہتا ہوں جب قرآن کے ساتھ لگاؤ اس حد تک بڑھ جاتا ہے تو پھر مقام وہ بھی آتا ہے، میدان کربلا میں کائنات کی منظر دیکھتی ہے کہ یزیدیت ایک قاری کا دم سے سر جدا کر دیتی ہے، حسینیت پھر بھی قرآن پڑھتی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مایل سنت، زندہ باد، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی۔ بس کہیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن واحد ایسی کتاب ہے
اس کے ساتھ جتنا لگاؤ ہوتا جائے گا مزہ دوبالا ہوتا چلا جائے گا. اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اسے پڑھتے چلے جاؤ گے. جیسے میدان کربلا میں یزیدیت نے تن سے سر کو جدا کر دیا، وہ لگاؤ تھا، وہ محبت تھی، وہ عقیدت تھی، وہ چاہت تھی، وہ خلوص تھا کہ یزیدیت نے یہ سمجھ لیا کہ اب تو سر کٹ چکا ہے، لیکن حسینیت نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے. سبحان اللہ. ضمن ایک بات آ گئی ہے، وہ بھی سن لیں. ابن عساکر کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام علی مقام کا سر انور جب نیزے کی نوک پر رکھ کر وہ یزیدی شام کے بازار سے گزرے نا، شام کے بازار سے ایک بندہ دیوار کے ساتھ ایک لگائے آپس میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے اور ایک بات پہ حیران ہو رہا ہے. کہتا ہے یہ اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب ہے. اصحاب کہف کا واقعہ پتہ ہے نا، وہ 300 یا 309 سال سوئے رہے، پھر رب نے انہیں زندہ کر دیا، اٹھ کر کلام کرنے لگے. اب اس بات پہ وہ بندہ حیران ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب ہے کہ 309 سال سوئے رہے، پھر اٹھ گئے، باتیں کرنے لگے. کتنا عجیب معاملہ ہے. ابن عساکر کہتے ہیں نہیں، امام علی مقام کا سر انور نیزے کی نوک پر وہاں سے گزر رہا تھا. امام علی مقام کے سر انور نے جب اس بندے کی یہ بات سنی نا، توجہ میری طرف، جب یہ کلام سنا تو میرے امام علی مقام کا سر انور پکار کر کہتا ہے ان قتلی وحبلی اعجب منہ. او کیا کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب تھا. نا نا نا، میری طرف دیکھ کہ دھڑ میدان کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پر ہے، پھر بھی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. واپس سے کہیے سبحان اللہ. تو واپس آئیں. یہ کلام، یہ قرآن ایسا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھو گے مزہ وہی ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، ساری رات 40 مرتبہ بھی پڑھو گے مزہ وہی ہے، بلکہ عرش سے آواز آئے گی او قرآن پڑھنے والے، دنیا کی کوئی کتاب بھی پڑھ لو اتنا ثواب نہیں ہے، بلکہ پوری کتاب پڑھ لو ثواب نہیں ہے. قرآن کا فقط ایک لفظ پڑھو، 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہو جائیں گے. 10 درجات بلند ہو جائیں گے. ارے یہ تو پڑھنے کی بات ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم تو قرآن پڑھ نہیں، فقط اسے دیکھ تجھے پھر بھی ثواب ملے گا. پڑھ نہیں، دیکھ نہیں، اسے چوم پھر بھی ثواب ملے گا. ارے قرآن پڑھنے والے بچے کو سینے سے لگا پھر بھی تجھے ثواب ملے گا. اس سے محبت کر پھر بھی تجھے ثواب ملے گا. ارے بچے کو بھی چھوڑ دو، جس ریل پر قرآن پڑھا ہے فقط وہ ریل بنا کر بچے کے حوالے کر، تجھے پھر بھی ثواب ملے گا. پھر مجھے کہنے دیجئے کائنات میں فقط ایک کتاب ایسی ہے جس کو فقط پڑھنے سے نہیں، چھونے اور دیکھنے سے بھی اللہ ثواب عطا فرما دے. اچھا ایک اور بات، میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں، کوئی شک نہیں، لا ریب ہے، بے عیب ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن اس لیے کہہ رہا ہے کہ میرا تعارف جاننے سے پہلے، مجھے پڑھنے سے پہلے میری حیثیت جان لے کہ میری حیثیت کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تو پورا قرآن پڑھ جائے تجھے بعد میں پتہ چلے کہ اس میں تو تبدیلی ہو گئی. تو پورا قرآن پڑھ جائے تجھے بعد میں پتہ چلے کہ اسے تو شرابیوں نے لکھا تھا. تو پورا کلام پڑھ جائے تجھے بعد میں پتہ چلے کہ اس کا ایک نسخہ ختم کر دیا گیا تھا. تو پورا کلام پڑھ جائے تجھے بعد میں بتایا جائے کہ کچھ اس کا حصہ بکری کھا گئی تھی. نا نا نا، آ جا پہلے میرے پاس آ جا، زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. 114 صورتوں میں سے ابتدا میں آ کر ذرا میری حیثیت
کا مطالعہ تو کر، ذرا میرے بارے میں جان کر دیکھ تو صحیح. ذالکل کتاب لا ریب فیہ، کوئی دنیا کا کمینہ بکواس کرتا ہے تو کرتا رہے، اس کی بات پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں. میں وہ کتاب ہوں جس میں شک کی گنجائش ہی باقی نہیں. سبحان اللہ. گنجائش ہے نہیں. اچھا، آغاز کہاں سے؟ الف لام میم. اچھا، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا ترجمہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، لیکن صوفیاء لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے ولی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے معنی علام فرما دیتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے. اور بڑی خوبصورت ایک بات یہاں لکھی ہے، کہتے ہیں الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ. بولیے بولیے، الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ. اللہ. لام سے مراد ہے جبرائیل، لام سے مراد جبرائیل، اور میم سے مراد محمد. کیا مطلب؟ گویا رب ابتدا انہی ہمیں یہ بتلا رہا ہے الف سے مراد اللہ، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد، بولیے، لام سے مراد، میم سے مراد محمد. گویا رب مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اے دنیا والو، اس کتاب پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الف سے مراد اللہ یعنی اللہ بھیجنے والا ہے، لام سے مراد جبریل، جبریل لے کر آنے والا ہے، میم سے مراد محمد یعنی جس کے قلب اطہر پہ اتری ہے. ارے اگر اس کتاب کو جھوٹا کہو گے، اس کتاب پہ شک کرو گے تو تمہیں اللہ پہ شک کرنا پڑے گا. اس کتاب کو جھٹلاؤ گے تمہیں جبریل کو جھٹلانا پڑے گا. اس کتاب پہ شک کرو گے تمہیں محمد مصطفیٰ کا انکار کرنے پڑے گا. ارے جان لو، کائنات میں رب سے کوئی سچا نہیں ہے، جبریل سے کوئی سچا نہیں ہے، محمد سے کوئی سچا نہیں ہے. جب رب سے کوئی سچا نہیں، جبریل سے کوئی سچا نہیں، محمد مصطفیٰ سے کوئی سچا نہیں، تو یہ جو کتاب رب نے نازل کی ہے اس کتاب سے بھی سچی کتاب کوئی اس کتاب جیسی کوئی اور کتاب بھی نہیں. اور یہ کتاب خود اپنا تعارف خود کرواتی ہے، اپنا تعارف خود کرواتی ہے. خالق کائنات اس قرآن مجید کے اندر ہی اس کتاب کا ہمیں تعارف کرواتا ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ. آؤ میرے بزرگ اور دوستوں، ذرا غور سے سننا. خالق کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں اس لا ریب کتاب کا تعارف فرما رہا ہے. رب کائنات میں فرمایا، آؤ ہم قرآن سے سوال کر لیتے ہیں، اے قرآن ذرا یہ تو بتانا تجھے اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن ہمیں خود بول کے بتاتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قرآن بول کے کہتا ہے، ہمیں پکار پکار کے بتا رہا ہے، مجھے بھیجنے والی ذات وہ رب کائنات کی ذات ہے. اے قرآن ذرا یہ بھی بتانا تجھے لے کر آنے والا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، نزل بہ الروح الامین. سبحان اللہ. روح الامین لے کر آنے والے ہیں. اے قرآن یہ بھی بتا دے تجھے رب نے بھیجا ہے، روح الامین تجھے لے کر آئے ہیں. آیا کس کے پاس ہے؟ قرآن کہتا ہے، علی قلبک لتکون من سبحان اللہ. کہتا ہے میں محمد مصطفیٰ کے قلب پہ اترا ہوں تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. قلب مصطفیٰ، قلب اطہر پہ کیا نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن. اچھا، یہ قرآن رب نے بھیجا، جبریل لے کر آئے، اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ یہ قرآن نازل ہوا. اور قرآن سے یہ بھی پوچھ لو کہ تجھے رب نے بھیجا، جبریل لے کر آیا، مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آیا، یہ بھی تو بتانا تجھ میں ہے کیا؟ تو بیان کیا کرتا ہے؟
تو کیا پیغام دیتا ہے, تجھ میں کتنا علم ہے. آئے ہائے, رب کائنات کا قرآن یہ بھی ہمیں اپنے اندر سے بتا رہا ہے. خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے وَلَا أَصْغَرُ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. چھوٹی کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر رب کائنات نے اس قرآن میں نہیں کیا ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز کا تذکرہ میرے خالق نے اس قرآن مجید میں کر دیا ہے. ٹائم تقریباً قریب ہو گیا ہے, آخری لمحات ہیں, پریشان نہیں ہونا, محبت سے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ ذرا دیکھو تو صحیح, جب دنیا والوں نے اس قرآن کو جھٹلایا, اس کا انکار کیا, قرآن نے اپنا دفاع بھی خود کیا. خالق کائنات نے فرمایا او قرآن کو جھٹلانے والوں, اگر قرآن کا انکار کرتے ہو ایک چھوٹی سی سورت ہی اس کے مقابلے میں لے کر آیا. ایک چھوٹی سی سورت ہی اس کے مقابلے میں لے کر آ جاؤ. وہ نہ لا سکے, مقابلہ نہ کر سکے. فصحا کا دور ہے, بڑے بڑے شاعروں کا دور ہے, جس کا کلام پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے اس کلام کو اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جاتا ہے, کعبے کی دیوار کے ساتھ معلق کر دیا جاتا ہے. خالق کائنات نے جب سورہ کوثر کو نازل فرمایا, سورہ کوثر نازل ہوئی, میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کدھر ہے, میرا علی کدھر گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حاضر ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فداک امی و ابی, یا رسول اللہ میرے آقا حکم فرمائیے. فرمایا علی یہ 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے علی یہ آیتیں لے کر انہیں لکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو, انہیں کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکا دو اور اعلان کر دو ہے کوئی اس کلام کا مقابلہ کرنے والا تو آ جائے, اس کے مقابلے میں کلام لے کر آ جائے. 7 بڑے بڑے شاعروں میں نامور پہلے نمبر کا شاعر آتا ہے, آ کر اس کلام کو دیکھتا ہے, دیکھ کر کہتا ہے واللہ ما ھذا کلام البشر. کہتا ہے خدا کی عزت کی قسم یہ کلام کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ کلام کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیر. اللہ قرآن نے ہر چیز کا جواب اپنے اندر سے دیا. اور آخری بات کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ سے یہ بھی سوال کر لیتے ہیں اے خالق کائنات, تو نے قرآن کو نازل کیا, جبریل لے کر آئے, محمد مصطفیٰ پہ اترا, یہ بھی تو بتا تو نے اسے نازل کیسے کیا. سبحان اللہ, موقع سے کہیے سبحان اللہ. اے خالق کائنات ذرا بتانا تو نے قرآن کو کیسے نازل فرمایا ہے. فرمایا ویسے ہی نازل کیا جیسے پچھلی کتابوں کو نازل کیا. یا اللہ پچھلی کتابیں کیسے نازل فرمائی ہیں, آؤ قرآن کو دیکھ لو. قرآن جناب موسیٰ کو حکم ہوتا ہے اے موسیٰ کوہ طور پر آ جا, 40 دن کا چلا کر, 40 دن کا اعتکاف کر, گھر والوں کو چھوڑ دے, بیوی بچوں کو چھوڑ دے, رشتہ داروں کو چھوڑ دے, آجا طور کی پہاڑی پر 40 دن 40 راتیں گزارنے کے بعد خالق کائنات نے تورات کی لکھی ہوئی تختیاں عطا فرمائی. فرمایا موسیٰ یہ تختیاں لے جاؤ, جا کر اپنے امتیوں کو سناؤ, انہیں مجھ سے ڈراؤ. جب امتیوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہ مانی, ان میں سے کچھ تختیاں واپس اٹھا لی گئیں جن میں ڈرانے کا ذکر ہے, وہ تختیاں باقی رکھ لی گئیں. یا اللہ اب قرآن کی
باری ہے, تیرے پاک نبی کی باری ہے, ذرا یہ بھی بتانا کیا اب بھی وہی شیڈول ہوگا, کیا اب بھی نبی کو کسی پہاڑی پہ جانا پڑے گا تیرا کلام لینے کے لیے؟ فرمایا نہیں نہیں, یہ موسیٰ تھے جو تورات کو لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے, اب باری میرے معبود کی ہے, میرا معبود جدھر جدھر کو جائے گا قرآن ادھر ادھر کو چلا جائے گا, قرآن ادھر ادھر کو چلا جائے گا. میرا نبی سفر میں ہوگا, قرآن سفر میں آئے گا, میرا نبی حضر میں ہوگا, قرآن حضر میں آئے گا, میرا نبی رکوع سجود قعدہ میں ہوگا, قرآن وہیں پہ آئے گا. آؤ سنو جملہ, میرا نبی بستر عائشہ پہ ہوگا, قرآن بستر عائشہ پہ آ جائے. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات کی ہے میں نے. میرا نبی بستر عائشہ پہ ہوگا, قرآن بستر عائشہ پہ آ جائے گا. نہیں توجہ میرے یہاں رکھو, محبت نہ لاکھو, سبحان اللہ. اچھا سنو بڑا محبت بڑا جملہ سنو. میرا نبی چل رہا ہوگا, حسن و حسین کی انگلیاں میرے نبی کے ہاتھ میں ہوں گی. میرا نبی چل رہا ہوگا, امام حسن و امام حسین کی انگلیاں میرے نبی کے ہاتھ میں ہوں گی, قرآن ادھر کو آ جائے گا. ارے سنو سنو سنو, حضرت فاطمہ ہوگی, حضرت علی ہوں گے, امام حسن و حسین ہوں گے, میرے مصطفیٰ خود ہوں گے, چادر کے نیچے ہوں گے, قرآن ادھر کو آ جائے گا. قرآن ادھر کو آ جائے گا. آؤ ذرا سنو قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا. اللہ تیرے رزق کی اور برکت عطا فرمائے. اے شعر میرے نال پڑھو تے گفتگو ختم. سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا, رب کعبہ دی قسم او دا رب کعبہ دی قسم خدا زمان. اور آئے تطہیر ہے ظاہر کلام پاک میں, ارفع والا میرے نبی کا